اب سے تقریباً 100 سال پہلے جو ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے، سید ابراہیم دمشقی۔ دمشقس جو ہے شہر کا نام تھا، شہر ابھی بھی ہے، یہ سیریا کا جو کیپٹل ہے دمشقس، تو دمشق عربی میں کہتے ہیں۔ سید ابراہیم دمشقی سید تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، تقریباً 68 ان کی ایج تھی، اور ان کی 3 یا 4 بیٹیاں تھیں۔ تو ان کی بیٹیوں نے سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔ میں یہ پیش کر رہا ہوں مقتل شیخ الرئیس شیخ عباس کرمانی سے، اور سغرا وال محمد میں بھی ہے، اور اسی طرح سے بہت سی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو سید ابراہیم دمشقی وہ کہتے ہیں ان کی، اور سید محسن الامین العاملی جو لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے، جنہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھا ہے اعیان الشیعہ، شیعہ پرسنالٹیز رسول خدا کے زمانے سے لے کے آج تک، 10 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا بہت بڑا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، اور وہ خود سید ابراہیم دمشقی سے کہتے ہیں میں ملا ہوں، اور بعض علماء نے تصویر بھی جو ہے ایک بلیک اینڈ وائٹ بہت پرانی، تقریباً یہ 70 برس پہلے 80 برس پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اعیان الشیعہ، 70 برس پہلے، اور اس سے پہلے یہ ملے ہیں خود، یعنی تو تقریباً یہ 100 برس پہلے کا واقعہ ہے اندازاً۔ تو سید ابراہیم دمشقی کی بڑی جو صاحبزادی تھی، سیدزادی تھیں، بہت ایک نیک باپ کی نیک بیٹی، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ جناب سکینہ سلام علیہا جو ہیں وہ ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اپنے والد سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ وہ بیٹی نے خواب دیکھا تو فوراً اپنے بابا سے کہا بابا جان میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، میرے خواب میں یہ لوگ وہیں سیدہ زینب جو محلہ ہے وہاں پہ ہی رہتے تھے، جناب زینب سلام علیہ کے حرم کے پاس ہی، یا جناب سکینہ کے حرم کے پاس۔ تو خواب میں نے بابا اس طرح سے دیکھا ہے کہ جناب سید الشہداء کی ایک چھوٹی سی بیٹی آئی ہیں میرے خواب میں، اور کہتی ہیں کہ میں امام حسین کی تمہارے امام کی بیٹی ہوں، اور میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، میری قبر کو تعمیر کرے۔ تو سید ابراہیم دمشقی نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اپنی بہنوں کو خواب مت سنانا، اور یہ خواب کسی کو نہ سنانا بیٹی، انبیاء کی اور ائمہ کی بیٹیوں کی بیٹوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، کھودنا جائز نہیں ہے، حرام گناہ ہے، ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، ہم ان کی قبروں کو نہیں کھول سکتے۔ سید ابراہیم دمشقی بہت زیادہ سخت پریشان ہو گئے، اتنے میں ان کی اگلے ہی دن دوسری بیٹی نے کہا بابا جان میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی بی بی آئی ہیں میرے خواب میں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ سید ابراہیم دمشقی بہت پریشان ہوئے، کہا بیٹی اپنی بہنوں کو خواب مت سنانا، باقی خاموشی اختیار کرو۔ پھر وہی انہوں نے بات کہی کہ انبیاء کی ائمہ کی بیٹے بیٹیوں کی قبریں نہیں کھولی جا سکتی۔ تیسرے دن ان کی تیسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا کروں، قبر کو پھر دوسرے علماء سے بات کروں نہ کروں۔ اس رات جب وہ سوئے تو انہوں نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود خواب میں دیکھا کہ جناب سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بی بی خواب میں تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ سید ابراہیم میں نے آپ کی بیٹیوں کے ذریعے آپ کو پیغام دیا تھا، لیکن آپ نے میری بات کو نہیں مانا، میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کی تعمیر کریں۔ اب جب انہوں نے خود خواب دیکھا تو انہوں نے شام میں جو بزرگ شیعہ علماء تھے ان سے بات کی اور کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ کہا پھر جیسے آپ کو حکم دیا بیوی نے آپ اس پہ عمل کریں۔ کچھ مزدوروں کو لے کے گئے جو شیعہ سید مزدور تھے، کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ قبر کھودنے میں مدد کریں، وضو کر کے آئیں، بہت پاک و پاکیزہ لباس پہنیں وضو کے ساتھ۔ اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ چادریں لیں، برقعے لیں، میرے ساتھ چلیں۔ مزدوروں نے قبر کھودی، ایک مقام پہ آیا، کہا کہ اس کے بعد پھر آگے قبر جو ہے وہ ہم نے کھود دی ہے، نیچے آگے ظاہراً جسد ہے، اس سے آگے ہم آگے نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہٹ جائیں وہاں سے۔ وہ لوگ وہاں جہاں پہ آج روضہ ہے، جہاں پہ وہ بازار میں روضہ سیدہ رقیہ جہاں لکھا ہے سلام اللہ علیہ، یہ وہاں پہ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً وضو کیا، امامہ بقبہ اتار کی طرف رکھا،
جوتے اتارے، بالکل ننگے پاؤں ننگے سر وہاں پہ کھڑا ہوا، اپنی بیٹیوں کو بلایا کہ بیٹیوں چادریں لے لو، اپنی برقعیں لو اور آگے بڑھو. اور کہا بی بی کی قبر مطہر ہے جناب سید الشہداء کی بیٹی کی. اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا بڑے اہتمام بڑے احترام کے ساتھ بڑی تعظیم کے ساتھ جسد مطہر کو قبر سے نکالے. تو دیکھا قبر میں واقع پانی آ چکا تھا. تو قبر میں پانی آ چکا تھا. ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً بیٹیوں سے کہا کہ جسد مطہر کو اٹھاؤ. ساری بیٹیاں آگے بڑھیں، جسد کو اٹھایا، بڑی تعظیم سے اہتمام سے بڑے تعظیم سے انہوں نے جسد کو اٹھایا اور کہا بابا جان ہاں قبر میں پانی. فوراً انہوں نے مزدوروں کو بلایا کہ بھئی بچیوں سے کہا کہ پردہ لگا دو، چادر لگاؤ، اور ایک طرف اپنے جسد کو وہاں پہ فوراً اہتمام کیا، چادریں بھی. ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے فوراً کہا کہ قبر کی تعمیر کرو. انہوں نے دوبارہ قبر کو تعمیر کیا، اس کے اندر سے پانی نکالا، ساری کی ساری قبر کو دوبارہ مرمت کیا. اور ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بی بی کو دوبارہ کفن دے دو. تو سید ابراہیم دمشقی نے پھر ایک جملہ کہا سید محسن الامین العاملی سے، کہا کہ یہ جو شیعہ خطبہ ذاکرین مجلسوں میں پڑھتے ہیں روایت، یہ جو روایت آئی ہے کہ یزید کو جب پتا چلا کہ حسین کی بیٹی زندان میں مر گئی ہے تو اس نے غسالہ کو کفن کے ساتھ بھیجا، جس غسالہ نے غسل دیا اور کفن دیا. کہ آئندہ یہ روایت مت پڑھنا. کہ میں نے خود دیکھا بی بی کرتے میں دفنائی گئی تھی. کہ بی بی اپنے کرتے میں دفنائی گئی تھی، بی بی کفن نہیں دیا گیا تھا. کہا اور بی بی کے ہاتھوں میں نشان باقی تھے، کانوں میں نشان باقی تھے. تو ایک مرتبہ وصیت کی، کہا کہ آئندہ علماء سے کہنا کہ اس روایت کو نہ پڑھیں کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن دیا تھا. کہا جناب زینب نے خود دفنایا، جو ہے وہی روایت صحیح ہے. تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کو سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے دوبارہ غسل دیا، کفن دیا، اہتمام کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ دفنایا. بس میں 2 روایات ہیں جلدی جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سکینہ بنت الحسین کی. ایک روایت دربار یزید کی ہے. ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ سب بیویاں لیکن ایک بچی کھڑی ہے. اس نے بچی سے خطاب کیا، کہا کہ کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ تو جناب سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. تو اس نے دوبارہ سوال کیا کیا بات ہے، بولتی ہو آواز نہیں آتی؟ تو بی بی نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، میرا گلا بندھا ہوا ہے، میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہیں، میرا گلا. اس نے اشارہ کیا بچی کا گلا کھولو. کہا کون ہو؟ کہا میں اپنے بابا حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، میرا نام سکینہ ہے. تو یزید نے جیسے امام حسین کا نام سنا فوراً ایک تشت رکھا تھا جس پہ کپڑا تھا، اس نے کپڑا ہٹایا اور اشارہ کر کے کہا یہی تمہارے بابا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا یہ میرے بابا ہے. کہا اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لو اگر انہیں تم سے محبت تھی. جب اس نے تمسخر کیا، جناب سکینہ نے مولا سجاد کو دیکھا، مولا سجاد نے اشارہ کیا، ہاں. بی بی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے. ایک مرتبہ تج سر سے اٹھا اور جناب سکینہ کی طرف بڑھا. بی بی نے ایک مرتبہ گلے سے لگایا اور رو کے کہا بابا جب آپ خیمے سے گئے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی. بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ 3 روایات ہے بی بی کی شہادت کی، ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی مقام پہ بی بی کی شہادت ہو گئی. دوسری روایت ہے
کہ جب زندان میں بی بی تھیں، رات کا وقت تھا، بی بی نے خواب دیکھا جو مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے لکھی ہے، بس وہی اسی پہ تمام کر دوں گا، دوسری روایت پہ اب اسے پڑھا نہیں جا رہا، کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے خواب دیکھا کہ رات کا وقت ہے، اور رات کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور اپنی باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جائیے۔ تو جناب سکینہ خواب میں دیکھتی ہے بابا آئے، فوراً دوڑتی ہوئی بابا کے پاس گئیں، گود میں مولا حسین پیار کرنے لگے، کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے مارے، بابا اس نے میری بالیاں بی بی رونے لگی۔ اچانک جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو بی بی نے کیا دیکھا کہ بی بی خواب دیکھ رہی تھی، یہ حقیقت نہیں تھی کہ مولا آئے۔ بس اچانک جناب سکینہ رونے لگی، کہا اماں ابھی میرے بابا یہاں موجود تھے، میرے پاس آئے تھے۔ جناب رباب رونے لگی، جناب رباب روئی تو ساری بیبیاں رونے لگی۔ جب بیبیاں بلند آواز سے رونے لگی تو یزید کی آنکھ کھلی، کہا کیا بات ہے، یہ بیبیاں کیوں رو رہی ہیں، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ ایک بچی ہے، اسے اپنے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ کہا کون ہے اس کے بابا؟ کہا حسین کا، جاؤ جا کے اسے حسین کا سر دے دو۔ بس ایک مرتبہ تشم سر کو لے کے آئے، جیسے ہی جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو سینے سے لگایا تو یہ نہیں کہا بابا مجھے تماچے لگے تھے، یہ نہیں کہا بابا مجھے رسیاں باندھی گئی، یہ نہیں کہا بابا مجھے کھانا نہیں پیٹ بھر کے ملا، یہ نہیں کہا بابا میں نے پانی نہیں پیا، بس ایک ہی شکوہ کیا، کہا بابا شمر نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لی، وہ بالیاں جو آپ نے پہنائی تھی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ جناب سکینہ ایک مرتبہ زمین پہ گری، مولا سجاد نے ایک مرتبہ سر لیا اور جملہ کہا، کلمہ سجاد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ جملے کہنے تھے کہ کیا بات ہے بیٹا سجاد، کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میرا دل کہتا مولا سجاد نے یہی کہا ہوگا، پھپھی اماں میری بہن اس دنیا کے مصائب سے آزاد ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا بانیان مجلس، شرکت کنندگان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، جو مؤمنین بے اولاد ہے جناب سکینہ کے صدقے میں ان سب کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ماتم حسین۔ پروردگارہ کہ ہمارے جو بستان زہرا کے مؤمنین نے، محمود صاحب نے، محمود پدانی صاحب نے اہتمام کی، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔